اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین ولا یجزی مقدار اليوم من اللیل والملفق منہما ویجزی ما زاد عن الاربعۃ ما دون ناقص وان نہض بعملها۔ تراوح کے متعلق کہتے ہیں کہ پورا دن چار مرد دو دو ہو کر پانی نکالیں، دو پانی نکالیں گے اور دو استراحت کریں گے، پھر جب وہ تھک جائیں گے وہ بیٹھ جائیں گے اور دوسرے دو آ جائیں گے پورا دن۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ من باب المقدمہ کچھ حصہ رات کا ساتھ شامل کر دیں اور کچھ شروع سے اور کچھ بعد میں، تاکہ یقین ہو جائے کہ پورا دن کام ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دن کی کچھ مقدار رات میں سے اگر لی جائے تو کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دن کی کچھ مقدار رات میں سے لی جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کچھ گھنٹے جو ہے وہ رات کے ساتھ شامل کر دیں، مثلا دن کو 10 بجے شروع کریں، رات کو 10 تک، ٹھیک ہے، وہ جو 3-4 گھنٹے دن سے کم ہوئے ہیں وہ رات کے ساتھ شامل کر لیں، ایسے درست نہیں ہے، بلکہ دن کی بات ہے، رات کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح والملفق منہما، دن اور رات سے ملا کر بھی نہیں، کچھ دن اور کچھ رات، آدھا دن آدھا رات، چند گھنٹے دن میں سے چند گھنٹے رات میں سے، اس طرح ملا کر کیا جائے تب بھی نہیں، بلکہ یہاں پر جو موضوع ہے حکم کا وہ دن ہے، ٹھیک ہے، نہار کے اوپر موضوع آ رہا ہے کہ پورا دن یہ کام کرنا ہے، رات میں سے کچھ حصے نہیں ملا سکتے۔ وَيُجْزِي مَا زَادَ عَنِ الْأَرْبَعَةِ، 4 سے زائد افراد ہو جائیں، تراوح کریں، 5 6 10 تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجزی ہے، دو کارکنوں نے تراوح کرنی ہے، بہرحال مجزی ہو جائے گی۔ دونا ما ناقصا، 4 سے اگر کم ہوں تو پھر مجزی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 بندے سارا دن لگے رہیں، اگرچہ وہ 2 بندے 4 جتنا کام کریں، یہ نہیں ہے، 4 بندے 4 مرد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے 2 بندے 4 جتنا کام بھی کریں تب بھی 2 کافی نہیں ہیں۔ وَإِن نَّهَضَ بِعَمَلِهَا، اگرچہ وہ جو ما ناقص ہیں، جو کم ہیں افراد، مثلا 2 ہیں، وہ انہی 4 والا عمل کریں، 4 والا کام کریں تب بھی جو ہے مجزی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ لَهُمُ الْجَمَاعَةُ، ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لا جمیعاً، سارے اکٹھے نہیں، بدونہا، بدون جماعت، جماعت کے ساتھ سارے نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، کام چھوڑ دیا، سب چاروں کے چاروں آگے نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ چاروں کے چاروں اکٹھے علیحدہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے نا، اگر جماعت کے علاوہ پڑھنا چاہیں گے تو پھر 2 پڑھیں گے، جن 2 کی استراحت کی باری ہے وہی نماز بھی پڑھ لیں گے، کھانا کھانا ہے وہ بھی کھا لیں گے، لیکن وہ 2 کام کرتے رہیں۔ اسی طرح جب وہ تھک جائیں گے وہ آئیں گے، کام کریں گے، اور وہ جا کر نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، جو مرضی کریں، ٹھیک۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تو پھر چاروں اکٹھے کام چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یجوز لہم الجماعت جماعتاً، لہم الصلاۃ جماعتاً، ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، سارے اکٹھے وقفہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لا جمیعاً بدونہا، بغیر جماعت کے سارے اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے چاروں۔ ولل عقل کذالک، اور نہ ہی اکٹھے سارے کھانا کھا سکتے ہیں، بلکہ کیا کریں گے، 2 کام کرتے رہیں گے، 2 نماز بھی پڑھیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، اگر انفرادی نماز پڑھنی ہے تو
پھر دو دو پڑھیں گے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو چاروں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. وَنَبَّهَ بِإِلْحَاقِ الطَّاءِ لِلْأَرْبَعَةِ عَلَىٰ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِ الذُّكُورِ وَلَٰكِن لَمْ يَدُلَّ عَلَىٰ اعْتِبَارِ الرِّجَالِ. کہتے ہیں کہ مصنف نے کہا تھا یا تراوح، کیا کہا تھا؟ یا تراوح یاجب التراوح باربعۃ رجال، اربعتن، اربع کے ساتھ تا لگی ہے. یہ تا کہاں لگتی ہے؟ آپ نے تمیز میں پڑھا ہوگا، تمیز کی باس میں، کہ جب عدد مذکر ہو تو تمیز اس کی مؤنث لگی. کب؟ 3 سے لے کر، ہاں. تو یہاں پر جو ہے وہی ہے، 4 ہے نا، چونکہ ادھر رجال مذکر ہوتے ہیں، رجل، تو اس لیے اربع کے ساتھ تا لگے، اربعۃ رجالن، اربعو نہیں آیا، اربعۃ رجال. تو یہ جو تا ہے، یہ تا اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ یہاں مرد ہوں گے کام کرنے والے. اربعۃ رجالن ہے، نساء نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تا اس بات کی علامت ہے کہ کام کرنے والے مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں. نبہا بالحاق الحاق الطاء للاربعۃ، اربع کے ساتھ تا کو ملحق کر کے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ علی عدم اجزاء غیر الذکور، مذکر کے علاوہ باقی مجزی نہیں ہے، نہ مؤنث مجزی ہے نہ خنثی مجزی ہے. ولیکن لم يدل علی اعتبار الرجال، لیکن رجال کے اوپر یہ بات دلالت نہیں کرتی کہ وہ پورے مرد ہوں. رجل کسے کہتے ہیں؟ بالغ عاقل پورا مرد. اس پر دلالت نہیں کر دی یہ تھا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اربعۃ رجالن، اربعات کے ساتھ تا لگاتے ہیں، تو جو مرد ہوتے ہیں، مرد بڑے پر بھی صادق آتے ہیں، چھوٹے پر بھی آتا ہے نا. بچہ ہے، نابالغ مرد تو ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تا جو ہے مرد، یعنی جن سے مرد پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ مرد بالغ عاقل و مرد. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ آگے سمجھ. ولیکن لم يدل علی اعتبار الرجال، رجال کے معتبر ہونے پر دلالت نہیں کرتی. وقد صرح المصنف فی غیر الکتاب، مصنف نے اس کتاب کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں رجال کے معتبر ہونے پر تصریح کی ہے، واضح بیان کہ وہ حسن کہتے ہیں، اور ہے بھی یہ ٹھیک جو مصنف نے بتایا ہے. عملا بمفہوم القوم فی النص، نص کے اندر جو لفظ قوم آیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے. یہ نص میں لفظ قوم استعمال ہوا ہے. یہ میرے پاس اس روایت کو نقل کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یقام علیہ قوم، ایک قوم اس کام کے لیے کھڑی ہو. یتراوحون اثنین اثنین، دو دو کر کے تراو کریں. یوماً الی اللیل، پورا دن رات تک. وقت طہرت، اگر ایسا کریں گے تو وہ کنواں کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا. یہ لفظ قوم نص میں استعمال ہوا ہے، اس قوم پر عمل کرتے ہوئے رجال. خلافا للمحقق، جناب محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، حیث اجتاز بالنساء والصبیان، جبکہ محقق ہلی نے عورتوں اور بچوں کا تراو بھی مجزی قرار دیا. اگر عورتیں آ جائیں 4، مرد کی طرح پورا دن پانی نکالیں تو ٹھیک ہے. بچے آ جائیں 4، مردوں کی طرح پورا پانی نکالیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یہ جناب محقق ہلی کہتے ہیں. وَلَوْ تغیر ماء البئر بوقوع نجاست لها مقدر جمع بین المقدر و زوال التغیر بمعنى وجوب اکثر الامرین. اب کہتے ہیں کہ اگر کنویں کا پانی نجاست کے گرنے کی وجہ سے متغیر ہو جائے اور صاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف اس کی بدل جائے نجاست کی وجہ سے، بوقوع نجاست لها مقدر، اور وہ ایسی نجاست ہو جس کی مقدار معین ہے، جس کے پانی نکالنے کی مقدار معین ہے، ایسی نجاست گری ہے اس میں، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کا رنگ بوزیکا نہیں بدلا اور صاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا،
ٹھیک ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وصف بھی تبدیل ہو گیا ہے، تو مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا. اب کیسے اس کو پاک کیا جائے گا؟ کہتے ہیں جمع بین المقدر و زوال تغیر، مقدار اور زوال تغیر دونوں میں جمع کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کام زیادہ وہ کیا جائے گا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک ایسی نجاست کنویں میں گری ہے جس کے لیے 10 ڈول نکالنے ہیں، انہوں نے 10 ڈول نکالے ہیں لیکن ابھی تک وہ جو تبدیلی آئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی. تو کیا کریں؟ اکثر الامرین کو انجام دیں، یعنی تبدیلی کو ختم کریں. ٹھیک ہے؟ یا بالفرض 10 ڈول نکالنے سے پہلے رنگ بوزے کا 5 ڈول نکالنے اس کا رنگ بوزے کا ٹھیک ہو گئی ہے، تبدیلی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ 10 ڈول پورے کریں گے. جمع بین المقدر و زوال تغیر، مقدار اور زوال تغیر میں جمع کیا جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ بے معنی وجوب اکثر الامرین، اکثر امرین واجب ہے، جو کام زیادہ ہوئی واجب ہے. جمع بین النصوص و زوال تغیر، جمع کرتے ہوئے نصوص کے درمیان اور زوال تغیر کے درمیان. نصوص کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مقدار، اور ادھر زوال تغیر کی بات ہے. المعتبر فی طہارت ما لا ينفع الکثیر فهو اولی. ٹھیک ہے، وہ تغیر جو معتبر ہے طہارت میں، ایسی چیز کی طہارت میں جو منفعل، جس کا کثیر منفعل نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ منفعل نہیں ہوتا. منفعل نہیں ہوتے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا پانی جس میں نجاست گر جائے تو فوراً وہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کا تبدیل ہونا ضروری ہے. یہ کس میں ہے؟ یہ کون سے پانی کی بات ہوتی ہے؟ کور اور جاری کی. کور پانی ہوتا ہے جو نجاست سے منفعل نہیں ہوتا، یعنی نجاست کے گرنے سے فوراً نجس نہیں ہوتا، بلکہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کا تبدیل ہونا شرط ہے. جاری پانی کی بھی یہی بات ہے. بابا جب کثیر پانی جو نجاست کے گرنے سے فوراً منفعل نہیں ہوتا بلکہ اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کے بدلنے سے وہ نجس ہوتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کور جاری پانی ملے اور اس کے اوصاف جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو تب وہ پاک ہوتا ہے. یہ تو کثیر پانی کی بات ہے. کنواں تو قلیل پانی میں شمار ہوتا ہے. کنواں قلیل پانی میں شمار ہوتا ہے، اس کی مقدار کور سے کم ہوتی ہے، تو اس میں بدرجہ اولا یہ ہے کہ اس کے اوصاف ختم ہوں. بدرجہ اولا اوصاف ختم ہونے چاہیے. آگے سمجھ بات کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ کہتے ہیں کہ جمع بین النصوص و زوال تغیر المعتبر، وہ تغیر جو ضروری ہے طہارت ما، اس پانی کے پاک ہونے میں. لا ينفعل کثیرہ، جس پانی کا کثیر منفعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کثیر بغیر مطلب اوصاف کے تبدیل ہوئے اس کو کچھ نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، اوصاف کا تبدیل. اور یہاں فہونا اولا، یہاں تو بدرجہ اولا زوال تغیر ضروری ہے. یہاں بدرجہ اولا زوال تغیر ضروری، کیونکہ یہ تو قلیل پانی شمار ہوتا ہے، کنویں کا پانی تو قلیل شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں اگر نجاست ایسی گر جائے اور رنگ بزیکہ بھی تبدیل ہو جائے تو پھر رنگ بزیکے کو درست کرنا ضروری ہے. یا بدرجہ اولا ضروری ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ، اگر ایسی نجاست گری ہے جس کی کوئی مقدار نہیں تھی تو پھر فَفِي الْاكْتِفَاءِ بِمُزِيلِ التَّغَيُّرِ وَوُجُوبِ نَزْحِ الْجَمِيعِ وَالتَّرَاوُحِ مَعَ تَعَذُّرِهِ قولان. مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں نجاست ایسی گر گئی ہے جس کی مقدار معین نہیں تھی پانی نکالنے کی، اور اس نجاست کی وجہ سے کنویں کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بھی بدل گیا ہے، متغیر ہو گیا ہے. تو اب کیا کرے؟ پہلے تو مقدار تھی پہلے مسئلے میں، اس میں مقدار نہیں ہے، اب کیا کرے؟ کہتے ہیں یہاں پر 2 قول ہیں. ایک قول ہے کہ سارے کا سارا پانی نکالے، اگر سارا نہیں نکال سکتا تو تراو کرے، اور دوسرا قول ہے کہ تغیر کو زائل کرے. بس جب تبدیلی زائل ہو جائے گی کافی ہے، کنواں پاک ہو جائے گا. آگے سمجھ
یہ دو قول ہیں یہاں پر. کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ، اس نجاست کی اگر مقدار نہیں ہے جو کنویں میں گری ہے اور جس کی وجہ سے کنواں متغیر ہو گیا ہے، فَفِي الْاكْتِفَاءِ بِمُزِيلِ التَّغَيُّرِ، اس میں اکتفا کرنے میں، ایسی چیز پر اکتفا کرنے میں جو تغیر کو زیل کرتی ہے، او وجوب نازح الجمیع، یہ سارے پانی کے نکالنے میں، وَالتَّرَاوُحِ مع تعذر، یہ سارا پانی نکالنا متعذر ہے تو تراو کرنے میں، قولان، دو قول ہیں. آگے سمجھ بات کی. اجودہم الثانی، اجود دوسرا قول ہے کہ سارا پانی نکالو، اگر نہیں نکال سکتے تراو کرو. وَأَوْجَبْنَا فِيهِ 30 اور 40، ہم نے یہاں پر 30 یا 40 ڈول کو واجب قرار دیا ہے. بس یہ جناب شارح کا نظریہ ہے کہ ہم نے ایسے مقام پر 30 یا 40 ڈول نکالنا ضروری قرار دیا ہے. اعتبر اکثر الامرین فی ایذن، ان میں بھی اکثر الامرین جو ہے اس کی رعایت کی جائے گی، یعنی 40 ڈول نکالے جائیں گے، کافی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.